سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سرحد کا ناظم بلند آواز میں تقریر کر رہا تھا، تم جس عبداللہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہو وہ مر چکا ہے۔ وہ اس دن مر چکا تھا جب اس نے اپنے باپ سے غداری کر کے غرناطہ کی تخت و تاج پر قبضہ کیا تھا۔ میں اس کی لاش دیکھ آیا ہوں۔ تمہارے نعرے اس کی زندگی میں حرارت پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مردہ لاش کو چابک رسید کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کاش تم اس وقت آنکھیں کھولتے جب تمہارے بعض سرداروں نے اس لاش کو غرناطہ کے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ آج وہ نصرانی جنہیں خوش کرنے کے لیے ابو عبداللہ نے مالکہ پر حملہ کیا تھا، ہماری سرحدی بستیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ ابو عبداللہ بے حس ہے، لیکن تمہیں اس وقت اس بے حسی کا احساس نہ ہوا جب اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ تم نے ایک نااہل کو غرناطہ کے تخت پر قابض ہوتے دیکھا اور خاموش رہے۔ ابو عبداللہ نے اپنا مستقبل ہماری قوم کے دشمنوں کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس قومی گناہ میں تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو۔ تمہاری بے حسی اور تمہاری مجرمانہ غفلت کے باعث غرناطہ کی حکومت ایسے شخص کے ہاتھ میں آ گئی جو فریڈینڈ کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے۔ اگر تم ابو عبداللہ کو یہ احساس دلا سکتے کہ تم زندہ ہو اور تم اپنے مستقبل کے متعلق آنکھیں بند نہیں کرو گے تو وہ یقیناً ایسی غلطیاں کرنے کی جرت نہ کرتا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم اس جگہ جمع ہو کر ابو عبداللہ کی بے حسی کا ماتم کر رہے ہو، اور تمہاری اپنی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت سرحد پر عیسائی حملہ آور ہماری بستیاں تباہ کر رہے ہیں۔ وہاں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا قتل عام جاری ہے، ہزاروں گھر جلائے گئے ہیں اور سینکڑوں عورتوں کی عصمت لوٹی گئی ہے۔ میں تمہارے پاس ان کی فریاد لے کر آیا ہوں اور تم سے پوچھتا ہوں کہ میں تمہاری طرف سے ان کے پاس کیا جواب لے کر جاؤں؟ کیا میں واپس جا کر تمہاری بےکس بہنوں کو تمہاری طرف سے یہ جواب دوں کہ تمہاری عصمت کے رکھوالے اس وقت الحمرا کے دروازے پر کھڑے ابو عبداللہ کو گالیاں دینے کا مقدس فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ میں تمہیں ابو عبداللہ کو برا بھلا کہنے سے منع نہیں کرتا۔ شاید فرصت کے وقت میں اس کے خلاف تم سے زیادہ بلند آواز میں نعرے لگاؤں، لیکن اب نعروں کا وقت نہیں، عمل کا وقت ہے۔ میرے دوستو، قوم کا رہنما قوم کے کردار کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ابو عبداللہ بے حس ہے تو تم اس قوم کے متعلق کیا کہو گے جس نے اسے اپنا حکمران تسلیم کر لیا تھا؟ ابو عبداللہ بزدل ہے اور اس پر نصرانیوں کے خوف کا بھوت سوار ہے، لیکن یہ درست نہیں کہ جب تک سرحد کے جانبازوں اور الزغل کے مجاہدین نے تم پر یہ ثابت نہیں کیا کہ مسلمان کا لوہا آج بھی ہر لوہے کو کاٹ سکتا ہے، تم بھی ابو عبداللہ کی طرح نصرانیوں سے خائف تھے۔ اور اس سے قبل جب تک ابو الحسن نے زبردستی تمہیں میدان جنگ کی طرف نہیں گھسیٹا تھا، تم نصرانیوں کے باج گزار رہ کر ذلت کی زندگی گزارنے پر مطمئن تھے۔ یاد رکھو، جب مستقبل کا مورخ یہ لکھے گا کہ ابو عبداللہ ایک غلط اندیش اور پست ہمت انسان تھا، تو اسے یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ ابو عبداللہ کی قوم میں ذلیل انسانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ایسا تھا جس نے اپنے مخلص، بہادر اور دانشمند حکمران سے غداری کر کے اس کے نالائق اور بزدل بیٹے کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا ہے۔ میرے دوستو، ابو عبداللہ سزا ہے تمہاری بدعمالیوں کی۔ ابو عبداللہ تمہارے ان اکابرین کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے جو فریڈینڈ کی غلامی کے توق لعنت کو اپنا زیور سمجھتے ہیں۔ ابو عبداللہ تمہارے جسم میں ایک ناسور ہے، اور ناسور ہمیشہ اس جسم میں پیدا ہوتا ہے جس کا خون گندا ہو چکا ہو۔ جس درخت میں قوت نمو باقی نہ ہو اس پر جنگل کی بیلیں قبضہ جما لیتی ہیں۔ جب تک تم اپنے جسم میں صالح خون پیدا نہیں کرتے تمہارے جسم پر ایسے ناسور ظاہر ہوتے رہیں گے۔ یاد رکھو، اگر تمہارے دلوں میں زندہ رہنے کی خواہش ہے اور تم اپنی عزت اور آزادی کی قیمت ادا کرنا جانتے ہو تو ابو عبداللہ کی زندگی کی سرگزشت ایک انفرادی حادثہ بن جائے گی۔ مورخ لکھیں گے کہ ایک آوارہ مزاج اور بدنیت شہزادے نے ایک قوم کو اس کے دشمن کے ہاتھ فرخت کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ذلت کے سوا کچھ نصیب نہ ہوا۔ لیکن اگر تم اپنی آزادی کی قیمت ادا نہیں کرنا جانتے تو مستقبل کے مورخ یہ لکھیں گے کہ وہ قوم ہی ذلیل تھی اور اس کا انجام وہی ہوا جو کسی ذلیل قوم کا ہونا چاہیے تھا۔ مٹنے والی قوموں کی سب سے بڑی افسوسناک خصوصیت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ حقائق کی تلخیوں کو کھوکھلے نعروں میں چھپایا کرتی ہیں، اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کا سارا بوجھ کسی نااہل فرد پر ڈال دیتی ہیں۔ ذرا غور کرو، تم یہ سمجھتے ہو کہ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونے کی بجائے ابو عبداللہ کو برا بھلا کہنا آسان ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ دشمن کے قلعوں کے دروازے توڑنے کی بجائے الحمرا کا دروازہ توڑنا آسان ہے؟ تم یہاں اس لیے جمع نہیں ہوئے کہ تمہارا اس جگہ جمع ہونا ضروری تھا، نہیں، بلکہ تم یہاں اس لیے جمع ہو کہ دشمن کے مقابلہ میں جنگ کی کلفتیں اٹھانے کی بجائے یہاں کھڑے ہو کر شور مچانا آسان ہے۔ اور یہ بات ابو عبداللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہاں چند نعرے لگانے کے بعد تمہارا جوش و خروش ٹھنڈا ہو جائے گا اور تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ گے۔ وہ جانتا ہے کہ تم وہ سیلاب نہیں جو اپنے سامنے آنے والی رکاوٹوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا دے جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمہاری مثال جوہر کے پانی کی سی ہے
جس میں پتھر پھینکنے سے ایک ہلکا سا تموج پیدا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہی موت کا سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ابو عبداللہ کے خلاف نعرے نہ لگاؤ، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اس وقت تمہارے گھر جل رہے ہیں، تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، اور وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ تم اسی قوم کی بیٹی ہو جو انسانیت کی محافظ بن کر اٹھی تھی، کہ تم ہی وہ غیرت مند ہو جن کی تلواریں ظلم کی ہاتھ کاٹنے کے لیے بلند ہوتی تھیں۔ تمہاری مائیں یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے جوان مرد بیٹے کہاں ہیں؟ تمہاری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ اس وقت جب ظلم کی ہاتھ ہماری عصمت کی طرف بڑھ رہی ہیں، ہمارے غیور بھائی کہاں ہیں؟ اور تمہارے بوڑھے یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری سفید داڑھیوں کی لاج رکھنے والوں کو کیا ہو گیا؟ کہ میں ان کے پاس تمہاری طرف سے یہ جواب لے کر جاؤں کہ تمہاری عزت، آزادی اور عصمت کے نگہبان اس وقت تمہارے نالائق حکمران کے خلاف نعرے لگانے میں مصروف ہیں اور انہیں تمہاری طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ بولو، جواب دو۔ ایک نوجوان جذبات سے مغلوب ہو کر آگے بڑھا اور اس نے مقرر کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، آپ میدان کی طرف رہنمائی کریں، ہم میں سے کوئی ایسا بے غیرت نہیں جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ دوسروں نے اس کی تقلید کی۔ تھوڑی دیر میں چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں، ہم سب تیار ہیں، ہم سب تیار ہیں، ہم دشمن سے انتقام لیں گے۔ سرحد کے ناظم کا نام ابو محسن تھا۔ اس سے قبل اسے کبھی اس بات کا احساس نہ ہوا تھا کہ اس کی زبان میں اس قدر تاثیر ہے۔ لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ لوگوں کو اپنے الفاظ سے مسحور کرنے والا مقرر تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو جمع ہو رہے تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ انتہائی کوشش کے بعد فقط یہ کہہ سکا، میرے اللہ میری قوم کو فتح دے۔ تھوڑی دیر بعد ابو محسن پھر سنبھل چکا تھا۔ اس نے عوام سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے جو مسلح ہیں وہ کتاریں باندھ کر کھڑے ہو جائیں، جو مسلح نہیں وہ فوراً اپنے ہتھیار لے کر یہاں پہنچ جائیں۔ سر دست میں صرف نوجوانوں کو ترجیح دوں گا، جو بڑی عمر کے ہیں انہیں ضرورت کے وقت بلا لیا جائے گا۔ آپ وقت ضائع نہ کریں، ہمیں بہت جلد کوچ کرنا ہے۔ تیسرے پہر الحمرا کے دروازے کے سامنے 5000 مسلح رضاکار کتاریں باندھے کھڑے تھے اور ابو محسن گھوڑے پر سوار ان صفوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ دروازے کے اوپر ابو عبداللہ، اس کی بیوی اور والدہ برج میں کھڑے یہ تمام واقعات دیکھ رہے تھے۔ ابو عبداللہ کی نگاہیں ایک تقلید احساس کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ جب ابو محسن کی تقریر کے اختتام پر اس کی ماں نے یہ کہا کہ بیٹا تم تھکے ہوئے ہو، جاؤ آرام کرو، تو ابو عبداللہ ضبط نہ کر سکا۔ اس نے سراپا التجا بن کر کہا، امی مجھے معاف کر دیجیے، اور اب بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہادر ماں نے اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اپنی بہو کی طرف دیکھا اور کہا، عائشہ اپنی کنگن اتار کر اپنے شوہر کو پیش کر دو۔ تم غرناطہ کی ملکہ ہو، جب سلطان غیر حاضر ہو تو ملکہ سلطنت کا بوجھ اٹھایا کرتی ہے۔ الحمرا کا دروازہ کھول دو اور اپنی رعایا سے کہو کہ میرے شوہر کی ماں نے اسے دودھ پلانے میں بخل سے کام لیا ہے، اور اس کے باپ نے بھی اسے مردوں کے کھیل نہیں سکھائے، لیکن غرناطہ کی ملکہ تیروں کی بارش میں تمہارا ساتھ دے گی۔ عائشہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ساس سے مخاطب ہو کر کہا، امی میں اپنے شوہر کو کنگن پیش نہیں کر سکتی، لیکن اگر یہ مجھے اپنی تلوار پیش کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ ابو عبداللہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، عائشہ خدا کے لیے خاموش رہو۔ ابو عبداللہ کی والدہ نے کہا، ہاں عائشہ میرا بیٹا بہت حساس ہے، اسے پریشان نہ کرو۔ ابو عبداللہ نے انتہائی کرب کی حالت میں اپنی ماں اور عائشہ کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر تیزی سے قدم اڑاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جب تک سیڑھیوں سے اترنے کی آواز سنائی دیتی رہی، ساس اور بہو خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عائشہ نے کہا، امی اگر واقعی آپ کی اجازت ہو تو میں ان مجاہدوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابو عبداللہ کی ماں نے کہا، بیٹی ان باتوں کے بعد میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ابو عبداللہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا، لیکن اگر قدرت نے ہماری قسمت میں ذلت کے سوا کچھ نہیں لکھا تو میں عزت میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ دعا کرو کہ خدا ابو عبداللہ کے بھٹکے ہوئے پاؤں کو صحیح راستے پر ڈال دے۔ ساس اور بہو کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد گیلری میں کھڑی ہو کر دروازے کے سامنے کتار در کتار کھڑے ہونے والے مجاہدین کی طرف دیکھنے لگیں۔ ابو محسن نے رضاکاروں کی صفوں کا معائنہ کرنے کے بعد محل کے دروازے کے سامنے گھوڑا روکا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بلند آواز میں کہا، مجاہدو کچھ دن قبل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ ہم اپنے زوال کی اس منزل تک پہنچ چکے ہیں جہاں کوئی قوم دوبارہ نہیں اٹھا کرتی، لیکن الزغل اور سرحد کی مجاہدین کی شاندار فتوحات نے میری مایوسی کو امید میں بدل دیا ہے۔ تھوڑی دیر قبل جب میں آپ کے سامنے کھڑا تھا تو مجھے معلوم نہ تھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، تاہم میں نے آپ سے کچھ کہنا ضروری سمجھا اور خدا معلوم میں کیا کچھ کہہ چکا ہوں۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں تقریر کے فن سے ناآشنا ہوں، لیکن آپ کا یہ جذبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ زندہ ہیں، اور کوچ کرنے سے پہلے میں الحمرا کے آہنی دروازوں کے پیچھے آرام کی نیند سونے والے ابو عبداللہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اے ابو عبداللہ میری قوم زندہ ہے، تم اسے فریڈیننڈ کا غلام نہیں بنا سکتے۔
تم وہ بد نصیب ہو جس نے اپنی غیور قوم کا ساتھ چھوڑ کر اپنا مستقبل ایک ذلیل دشمن کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ ابو عبداللہ، تمہاری قوم بہت فیاض ہے۔ اگر اب بھی تم راہ راست پر آ جاؤ تو وہ تمہاری تمام گزشتہ خطائیں معاف کر دے گی۔ آؤ، بیشتر اس کے کہ تمہارے لیے بخشش کے تمام دروازے بند ہو جائیں، اپنی قوم سے معافی مانگ لو، ورنہ یاد رکھو تم زیادہ دیر اس محل میں آرام کی نیند نہیں سو سکو گے۔ اس کی تعمیر میں قوم کے نوجوانوں کا خون اور ہڈیاں صرف ہوئی ہیں۔ تم اپنے جھوٹے وقار کی خاطر قوم کی عزت اور آزادی فروخت نہ کرو۔ خدا کی قسم، جو عزت قوم دے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، اور جسے قوم گرا دے گی اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ غرناطہ کے لوگوں، تم گواہ رہنا کہ ہم ابو عبداللہ کے محل کے آہنی دروازوں پر دستک دے کر جا رہے ہیں۔ ابو محسن کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ اچانک الحمرا کا دروازہ کھلا اور چند سپاہی ہاتھوں میں مچھلے اٹھائے نمودار ہوئے۔ ان کے پیچھے پیادہ سپاہیوں کا ایک دستہ تھا اور ان کے پیچھے 20 سوار تھے۔ سب سے آخر میں سفید گھوڑے پر ایک سوار نمودار ہوا۔ اس کے سر پر سفید امامہ تھا اور اس کے ہاتھ میں کرناٹک کا شاہی جھنڈا تھا۔ قلعہ سے باہر نکلنے والے باقی سوار اور سپاہی اس کے دائیں بائیں 2 کتانے بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے دروازے سے نکل کر گھوڑا روکا، تھوڑی دیر کے لیے جھجکا اور بالاخر ایک فیصلہ کن انداز میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر محسن کی طرف بڑھا۔ یہ ابو عبداللہ تھا۔ اس نے کہا، ابو محسن، میرے متعلق تم نے جو کچھ کہا سب درست تھا، لیکن ایک بات غلط تھی۔ اپنے محل کے آہنی دروازے بند کر کے کوئی حکمران آرام کی نیند نہیں سو سکتا۔ میں قوم کی عدالت کے سامنے حاضر ہوں۔ میں قوم سے رحم کی درخواست نہیں کرتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی غلطیوں کی تلافی کا موقع دیا جائے۔ تم اس فوج کے سالار ہو۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں بھی ان رضاکاروں کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں آج سے غرناطہ کے تخت کا دعوے دار نہیں۔ میرا چچا اور میرا والد غرناطہ پہنچ کر میرے لیے جو سزا تجویز کریں گے میں خوشی کے ساتھ قبول کروں گا۔ ایک لمحہ کے لیے مجمع پر سکوت طاری ہو گیا اور پھر حاضرین دبی آوازوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ابو محسن سختے کے عالم میں ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابو عبداللہ نے نحیف آواز میں کہا، ابو محسن، میں جانتا ہوں میرا جرم ناقابل تلافی ہے۔ میں قوم کی عدالت کے سامنے کھڑا ہوں۔ قوم سے کہو کہ میری بوٹیاں نوچ ڈالے۔ میں قوم سے رحم کی التجا نہیں کرتا، لیکن تم مجھے اگر ساتھ لے چلو تو ممکن ہے کہ میرے خون کے چند قطرے میرے دامن کی سیاہی دھو سکیں۔ ابو محسن نے حاضرین کی طرف دیکھا اور ابو عبداللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ کی قوم تشکر کے آنسوؤں سے آپ کے دامن کی سیاہی دھو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد 5000 سپاہی شہر کے مغربی دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ ابو عبداللہ اور ابو محسن سب سے آگے تھے۔ شہر سے تھوڑی دور باہر اس فوج نے صبح کی نماز ادا کی۔ دوبارہ کوچ کرنے سے پہلے ابو محسن نے ابو عبداللہ کو ایک طرف لے جا کر کہا، میں نے سنا ہے کہ ابو موسیٰ آپ کی قید میں ہے۔ اگر یہ درست ہے تو اس فوج کی قیادت کے لیے اس سے زیادہ موزوں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو ابھی تک یہ خیال نہیں آیا تو اب بھی ہم زیادہ دور نہیں آئے۔ ابو عبداللہ نے انتہائی پریشانی کی حالت میں ابو محسن کی طرف دیکھا اور کہا، ابو موسیٰ الحمرا میں نہیں، اور میں جنگ سے واپس آنے سے قبل اس کے متعلق شاید کسی سوال کا جواب نہ دے سکوں۔ بہرحال تم تسلی رکھو کہ ابو موسیٰ زندہ ہے، اور میں وقت آنے پر اس کے سامنے پیش ہو کر کہوں گا کہ ابو موسیٰ تمہارا مجرم تمہارے سامنے کھڑا ہے، میرے لیے سزا تجویز کرو۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت میرا نامہ اعمال اس قدر سیاہ نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر وہ مجھ سے دور نہ بھی ہو تو بھی مجھے اس کے سامنے جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس کے سامنے جاؤں تو میرا دامن میرے خون سے تر اور میرا چہرہ زخموں سے داغدار ہو، اور مجھ میں فقط یہ آخری الفاظ کہنے کی ہمت ہو، ابو موسیٰ، تمہارا مجرم اب ایک بڑی عدالت کے سامنے جا رہا ہے، کہ تم اس کے گناہ معاف نہیں کرو گے؟ ابو محسن ابو عبداللہ کے الفاظ سے زیادہ اس کی آواز سے متاثر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد ابو عبداللہ نے ابو محسن کی طرف دیکھا اور کہا، تم میرے دل کا حال سمجھ سکتے ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر ان لوگوں نے مجھ سے ابو موسیٰ کے متعلق پوچھا تو شاید میرا کوئی بیان ان کی تسلی نہ کر سکے۔ ابو محسن نے کہا، آپ تسلی رکھیں، اس وقت یہ لوگ فقط اتنا جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، وہ اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ الزغل نے اپنی شاندار فتوحات کے بعد مالکہ میں پڑاؤ ڈال کر اپنی فوج کو اثر نو منظم کیا اور غرناطہ کا رخ کرنے سے پہلے اپنے بھتیجے ابو عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ ابھی تک تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اب تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ تم نے عیسائیوں کے ساتھ جو امیدیں وابستہ کی تھیں وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم کھلے دروازوں غرناطہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم نے مزاحمت کی تو یقین رکھو کہ الحمرا کے آہنی دروازے ہمارے راستے میں حائل نہیں ہو سکتے۔ الزغل کے ایلچی نے واپس آ کر بتایا کہ غرناطہ میں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ابو عبداللہ سرحد پر حملہ آوروں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ ایلچی نے الزغل کو ابو الحسن کی بیوی کا خط پیش کیا اور کہا، ملکہ عالیہ نے یہ خط سلطان معظم کی خدمت میں بھیجا ہے۔ الزغل ایلچی سے چند سوالات پوچھنے کے بعد اٹھا اور سیدھا ابو الحسن کے پاس پہنچا۔ بوڑھا سلطان بستر علالت پر زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہا تھا۔ اس کی بینائی جواب دے چکی تھی۔ اپنے بیٹے کے متعلق غیر متوقع خبر سن کر وہ بستر سے اٹھا، کہ یہ درست ہے
کیا یہ ممکن ہے؟ وہ اپنے بھائی سے بار بار پوچھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، تم ایلچی کو بلاؤ، مجھے یقین نہیں آتا۔ الزغل نے کہا، ملکہ نے یہ خط بھیجا ہے۔ ابو الحسن نے بے قرار ہو کر کہا، کیا لکھا ہے ملکہ نے؟ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ الزغل نے خط کھول کر پڑھا۔ مختصر سی تحریر کا مفہوم یہ تھا، میرے آقا، میری مامتا نے مجھے ابو عبداللہ سے مایوس نہ ہونے دیا اور میں نے الحمرا میں ٹھہرنا ضروری سمجھا۔ قدرت نے میری دعاؤں کو اس وقت شرف قبولیت بخشا جب میں چاروں طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ ابو عبداللہ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور میری مامتا مجھے دھوکہ نہیں دیتی تو اس کا مقصد اپنی غلطیوں کی تلافی کے سوا اور کچھ نہیں۔ غرناطہ آپ کے لیے چشمے بھرا ہے، اگر آپ فوراً نہ پہنچ سکیں تو الزغل کو بھیج دیں۔ مجھے ڈر ہے کہ سرفروشوں کے علاوہ ابو عبداللہ کے ساتھ وہ لوگ بھی جا چکے ہیں جن کی غداریوں کے باعث ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تھے۔ منافقین کا یہ گروہ آخری وقت تک ابو عبداللہ کو بہکانے کی کوشش کرے گا، اس لیے ابو عبداللہ کی آمد سے قبل غرناطہ پر قبضہ کر لینا ضروری ہے۔ اگلی صبح الزغل نے فوج کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ بدر بن مغیرہ اور اس کے جانباز سپاہی عیسائیوں کو شکست دینے کے بعد انہیں شمال اور مشرق کی سرحدوں سے دور رکھنے کے لیے عقابوں کے مسکن میں پہنچ چکے تھے۔ بشیر بن حسن کو ابو الحسن کے علاج کے لیے مالکا ٹھہرنا پڑا۔ اپنی علالت کے باوجود ابو الحسن غرناطہ پہنچنے پر مصر تھا۔ الزغل کو مجبوراً بگھی پر اس کے سفر کا انتظام کرنا پڑا۔ مالکا کی حفاظت الدگری کے سپرد کی گئی۔ الزغل کی فوج فتح اور کامرانی کے پرچم لہراتی ہوئی غرناطہ میں داخل ہوئی۔ شہر کے دروازے سے لے کر الحمرا کے دروازے تک الزغل کے گھوڑے کے سامنے پھولوں کی سیج بچھی ہوئی تھی۔ ابو الحسن کی علالت کے باعث معمولی رفتار سے ایک بگھی پر سفر کرنے کی وجہ سے ابھی غرناطہ سے کئی منزل دور تھا، تاہم لوگ الزغل زندہ باد کے ساتھ ساتھ سلطان ابو الحسن زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ لوگوں کے جوش و خروش کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شمال مغربی سرحد سے ابو عبداللہ کی شاندار فتوحات کی خبریں سن چکے تھے۔ محاذ جنگ سے غرناطہ میں خبریں لانے والے لوگ انہیں یہ بتا چکے تھے کہ ابو عبداللہ سرحد کو حملہ آوروں سے پاک کرنے کے بعد دشمن کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے اور چند قلعوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ الزغل کو یقین تھا کہ تازہ شکست کے بعد فردینڈ کی فوج ایک لمبی تیاری کے بغیر کسی وسیع پیمانے پر نقل و حرکت نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے ابو عبداللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں چند دنوں تک فوج کو ازسر نو منظم کر کے تمہاری مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ فی الحال تم دشمن کے علاقے میں پیش قدمی کرنے کی بجائے سرحد کے کسی محفوظ مقام پر پڑاؤ ڈال کر دشمن کے ساتھ معمولی چھیڑ چھاڑ جاری رکھو۔ فیاض چچا نے اپنے بھتیجے کو یہ بھی لکھا کہ تم اپنی گزشتہ خطاؤں کا کفارہ ادا کر چکے ہو اور جب تم واپس آؤ گے اپنے والد اور چچا کو غرناطہ کے عوام سے کم فیاض نہیں پاؤ گے۔ ابو موسیٰ لاپتہ ہے، ہمارا خیال تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگا، لیکن محاذ سے آنے والے لوگوں نے ہمارے اس خیال کی تصدیق نہیں کی۔ وہ کہاں ہے؟ غرناطہ کے لوگ اس کے متعلق بہت بے چین ہیں۔ 4 دن کے بعد غرناطہ میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی غرناطہ کے لوگوں کو یہ المناک خبر ملی کہ ابو عبداللہ دشمن کے ہاتھوں شکست کھا کر گرفتار ہو چکا ہے، اور غروب آفتاب تک غرناطہ کے لوگوں کو اس خبر کی بہت سی تفصیلات معلوم ہو چکی تھیں۔ غرناطہ میں الزغل کی آمد سے خوفزدہ ہو کر چند غدار سردار اور ان کے ساتھی ابو عبداللہ کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ باقی غداروں نے بھی جب یہ دیکھا کہ غرناطہ کے لوگوں پر ان کی اس تبدیلی کا ایک خوشگوار رد عمل ہوا ہے تو وہ بھی غرناطہ چھوڑ کر ابو عبداللہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان غداروں کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح ابو عبداللہ کو ساتھ لے کر فریڈینڈ کی پناہ میں چلے جائیں، لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ تازہ فتوحات نے ابو عبداللہ کی ذہنیت میں ایک غیر متوقع تبدیلی پیدا کر دی ہے تو انہوں نے ایک سازش کی۔ ایک شام ابو عبداللہ فریڈینڈ کے ایک قلعے پر قبضہ کر چکا تھا۔ اس کی فوج کے 2 جاسوس جو ان غداروں کی اعلی کار تھے یکے بعد دیگرے اس کے پاس پہنچے۔ ایک نے اسے اطلاع دی کہ کوئی 1000 نصرانیوں کی ایک فوج مغرب سے اس قلعے کا رخ کر رہی ہے۔ دوسرے نے اسے یہ خبر دی کہ اس نے شمال کی طرف نصرانیوں کے 2000 سپاہیوں کو دیکھا ہے اور ان کا رخ بھی اس قلعے کی جانب ہے۔ یہ اطلاعات سننے کے بعد جب ابو عبداللہ نے مجلس شورا بلائی تو منافقین نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں ان لوگوں کو قلعے کا محاصرہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ فوج آگے بڑھ کر ہمارے رسد و کمک کے راستے کاٹ دے اور 1-2 دن بعد ایک بڑی فوج آ کر قلعے پر حملہ کر دے۔ ابو محسن نے رات کے وقت قلعے سے نکل کر دشمن پر حملہ کرنے کی مخالفت کی۔ اس نے کہا اگر بالفرض محال دشمن ہمیں نرغے میں لے بھی لے تو بھی ہم کم از کم 3 ہفتے قلعہ بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس دوران میں غرناطہ سے ہمیں کمک پہنچ جائے گی۔ لیکن غداروں نے ابو عبداللہ کے جذبات کو اکسایا اور اس نے رات ہوتے ہی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ ابو محسن کی قیادت میں مغرب کی طرف روانہ ہوا اور دوسرا ابو عبداللہ کی قیادت میں شمال کی طرف چل پڑا۔ غداروں کی بہت بڑی اکثریت ابو عبداللہ کے ہمراہ تھی۔